حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے ہرگز فاقہ نہیں آئے گا، ہرگز فاقہ نہیں آئے گا۔ جو رات کو سورہ ہے، پیر صاحب سے بھی تویز لینا چاہیے، پر جو تویز نبی پاک دے وہ بھی لینے چاہیے۔ یہ حضور نے تویز دیا۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کرو کہ یہ نبی پاک نے کہا ہے کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ، فرمایا یہ ذہن بنا کے پڑھو گے نا، یہ ذہن کہ حضور کے کہنے میں پڑھ رہا ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی فاقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے نا اس حدیث کے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا یہ حال تھا کہ جب وہ بڑے بیمار ہو گئے، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا تو ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی ان کے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، عبداللہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مال خزانہ میں سے کچھ تمہیں دے دوں، تمہاری بیٹیاں ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آپ فکر نہ کریں، میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے، میری بیٹیوں کو کوئی تکلیف کبھی نہیں آئے گی۔ کہا جناب آپ نے کیا خزانہ دے دیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے، میں نے بچیوں کو یاد کرا دیا کہ بیٹے سونے سے پہلے سورۃ واقعہ پڑھ کے سونا، اور میری بیٹیاں میری بات کی پابندی کرتی ہیں، اور یہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے گا اسے فاقہ نہیں آئے گا۔ آپ فرمانے لگے تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج گر سکتا ہے، چاند جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر رسول رحمت کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں نہیں سورۃ واقعہ پڑھتے؟ جو نظر لگ جاتی ہے نا آپ کے کاروبار کو، نظر بھی بہت زیادہ لگتی، تو وہ بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ مدد کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو ہوں گے اصحاب المیمنہ، یعنی اہل سعادت اور اہل خیر لوگ، اور دوسرے فرمایا السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کرنے میں سبقت لے جانے والے، آگے نکل جاتے، سابقون المقربون۔ اور تیسرے فرمایا اصحاب المشأمہ، یہ بد نصیب لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہوں۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں ان میں بنا دے جو نیکی لے جانے میں سبقت کرتے، جو سب سے آگے بڑھ کے جب تک 50 لوگ نیکی نہ کر لیں ہم نیکی بھی نہیں کرتے۔ 50 بندے نا جب تک نیکی کر لیں، پتہ نہ چل جائے کہ سارے لوگ ادھر جاتے ہیں، تب ہم شروع کرتے ہیں۔ ویسے بھی آج کل نیکی پہ تو خرچ ہی نہیں ہوتا، آج کل تو ذاتی شہرت پہ، ذاتی تعلقات پہ خرچ ہوتا ہے۔ افطاریاں تو سیاسی، پارٹیاں تو سیاسی، اور بڑا بڑا عجیب رنگ ہے لوگوں کا، میرج ہال میں افطاری کراؤ، اور اس افطاری میں جو بہترین کام ہوتا ہے وہ تصویر سازی ہوتی ہے، پھر چونکہ ہم نے بڑی کرا کے اپنی بیٹھک میں بھی لگانی ہوتی ہے نا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمزوری کا احساس ہے، کمزوری کا احساس کبھی اپنے آپ کو پیدا نہ ہونے دیں۔ مسلمان اثر قبول کرتا نہیں، مسلمان اثر دیتا ہے، دوسروں پہ چھوڑتا ہے، تو کمزوری سے باہر آئے۔ اسی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 سے قرآن عظیم کا ذکر ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ قرآن کو ہاتھ کون لگائے گا؟ پاک لوگ۔ جب تک پاک نہیں ہوگا اس کو ہاتھ، بعض جگہ خواتین کی حالت نہیں ہوتی قرآن مجید کو ہاتھ لگانے والی، تو کہتی ہیں جی نہیں ہمارے لیے درست ہے۔ آپ کے لیے کیسے درست ہے جی؟ جب اللہ نے مطلق کہہ دیا ہے، مطلق، کہ کوئی ناپاک اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہاں بعض جگہ پہ زبانی کچھ چیزیں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کو یہ قرآن کی نص ہے کہ جو ناپاک ہوگا وہ قرآن مجید کے قریب۔ بلکہ بڑی مزیدار بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو تلوار لے کے معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلا تھا، تو میں جا رہا تھا دار ارقم کی جانب، تو کسی نے مجھے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں آج شہید کروں گا، معاذ اللہ قصہ ختم کروں گا۔ تو کہنے لگے گھر جانا، تیری بہن بھی کلمہ پڑھنے لگ گئی، پہلے اسے تو ختم کر لے۔
تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں وہاں آیا تو میری بہن اور میرا بہنوئی گھر میں چھپ کے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، چھپ کے۔ میں نے دستک دی، اب دستک دی، بہن بولی کون ہے؟ میں نے کہا عمر بن خطاب ہوں۔ جلدی سے اس نے قرآن مجید کے صفحے سمیٹے اوپر کسی جگہ پہ رکھے، دروازہ کھولا تو میں نے بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بڑا مارا۔ تو کہتے ہیں میں نے بہن کو مارا تو خون نکلا اس کے سر سے، تو کہنے لگی عمر جتنا تیرا دل کرتا ہے تو مار، جس باپ کی سلب سے تو ہے میں بھی وہیں سے ہوں، جس ماں کا تو نے دودھ پیا میں نے بھی اسی کا پیا ہے، اب میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ گئی ہوں، اب کسی کے مائی کے لال میں یہ طاقت نہیں کہ مجھ سے کلمہ چھڑا سکے۔ جناب عمر فرماتے ہیں، جو بات ہمارے مضمون کی ہے اس کو سمجھیے گا، جناب عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پورے جلال میں غصے میں تھا، میں نے اپنی بہن سے کہا چل دکھا پھر مجھے کیا پڑھ رہی تھی، تو کہتے ہیں اس حال میں بھی میری بہن نے کیا کہا، کہنے لگی تجھے نہیں دکھا سکتی تو مشرک ہے، مشرک نجس ہوتے ہیں، جا پہلے وضو کر کے آ، غسل کر کے آ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک صاف ہوتا ہے۔ اس حال میں بھی جب میں مار رہا ہوں، فرماتے ہیں میں غسل کر کے آیا تو پھر بہن نے مجھے قرآن مجید سنایا، اور پھر جب میں نے سنا تو میں نے کہا پھر مجھے لے جاؤ وہاں، کروں آیا سا مار مقامنے میں، ہن مینوں مار دے لے چلو، بتے عمر دی عمر برباد ہوئے، کروں آیا سا میں مار مقامنے نو، ہن مینوں مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے، جتھے عمر سوار دے لے چلے۔ جتھے بعض شاعر جو ہوتے ہیں نا ردیف قافیہ ان کا بڑا شاندار ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی عمر اسم کے لحاظ سے بھی اور عمر اس کے معنی کے لحاظ سے بڑا ہی اچھا استعمال کیا، موقع نہیں ورنہ اس پر کوئی بات کرتا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ناپاک آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے۔ آیت نمبر 83 سے روح کے نکلتے وقت مرنے والے اور قریب لوگوں کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو، یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے رب کریم کا قرآن، اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ تم چاہو بھی تو اس روح کو لوٹا سکتے، یہ تمہاری بے بسی ہے، تو اگر مرتے وقت رب کے سامنے بے بس ہونا ہے تو آج کیوں نہیں ہو جاتے؟ آج بے بس ہو جاؤ، کو یا اللہ جیسے تو کہے گا ویسے ہم کریں گے، لیکن جب تک روح ہوتی ہے تب تک انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ آگے سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔